لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دے محمد وال عزیزان محترم ماہ محرم الحرام تیسرا دن اور چوتھی شب لگ چکی ہے. بہت زیادہ انسان انتظار کرتا ہے ماہ محرم کا، بہت اہتمام بھی کرتا ہے، تیاری بھی کرتا ہے مجالس کے لیے، عزاداری کے لیے، جلوس ماتم، لیکن بہت تیزی سے دن گزر جاتے ہیں. بس ہمیں ان ایام میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا امام کے خیمے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. کربلا ہر سال دعوت دیتی ہے، ہر سال انسان کو موقع ملتا ہے کہ اپنے امام کو پہچانو، اپنے امام تک پہنچنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرو. مجلس تربیت کی جگہ ہے، مجلس انسان کی تربیت کرتی ہے، مجلس انسان کو معرفت دیتی ہے، مجلس انسان کو بابصیرت بناتی ہے، مجلس انسان کو فتنوں سے آگاہ کرتی ہے. یہ مجلس امام حسین کا کمال ہے کہ انسان آئے جیسے بھی، مگر جب اٹھ کے جاتا ہے تو حسینی ہوتا ہے. تو یہ کمال امام حسین کا ہے. عزیزان محترم، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. سید الشہداء نے 61 ہجری میں جو کربلا کا نقشہ کھینچا تھا اسے اس طرح بنایا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس میں تیار ہوتے رہیں گے. یہ آج کتنے 100 سال گزرنے کے بعد دنیا کے ہر حصے کے اندر امام کا ذکر ہو رہا ہے. ہر دنیا میں حصے میں آدمی غم زدہ ہے، غم کی حالت میں ہے. ائمہ علیہ السلام بھی جب ماہ محرم کا چاند نکلنا تھا، ریان شبیب کہ جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام اس کو بتاتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا میں نے اپنے بابا کو مسکراتے نہیں دیکھا. خوب غم اور حزن ضروری ہے، غم اور حزن ہی انسان کو بیداری دیتا ہے. انسان کے وجود میں دشمن کے خلاف غصہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ضروری ہے. غضب بھی ضروری ہے لیکن جائز ہو. غضب کو کہاں استعمال کرنا ہے.
جمعے کا دن ہے، دعائے نطبہ کا فراز ہے، بے آئینہ بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہ امام جو پردہ غیبت میں ہے، عزیزان محترم، جمعے کا دن ہے، ویسے بھی امام کا ذکر عام دنوں میں بھی ضروری ہے، لیکن جمعے کے دن تو ویسے ہی زیادہ انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے لیے اپنے جمعے کے دن کو کتنا استعمال کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا اپنے امام سے راز و نیاز کرتے ہیں، کتنا اپنے امام سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جسے دیکھ کر ہمیں ہمارا امام یاد آئے؟ کیا ہمارا گھر، ہمارے کام کی جگہ، ہمارے پڑھنے کی جگہ، کیا کچھ ایسا ہے جس میں ہم امام کو یاد کریں؟ امام کو مجلس میں یاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن کافی تو نہیں ہے۔ انسان تو ہر وقت امام کو یاد کرے۔ کربلا یہی تو سکھاتی ہے کہ ایک امام تھا اور باقی سب پروانے تھے، اور یہی دعوت دیتی ہے کہ تم بھی پروانے بنو اپنے امام کے۔ امام کے لیے انسان زندگی گزارے۔ عزیزان محترم، ابو الحسن اصفہانی کا مشہور واقعہ ہے، میں خود کئی دفعہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ بہرحال یاد رہے ذہن میں اور انسان اس سے سبق سیکھے۔ اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے شخص ہیں، باپ کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، غریب سا گھر ہے۔ اپنے والد سے کہا کہ میں دینی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ اصفہان کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دن ماں کہتی ہے کہ جائیں، جا کر بیٹے کو دیکھیں کس حالت میں ہے۔ والد صاحب آتے ہیں اصفہان مدرسے میں، دیکھتے ہیں کہ شدید سردیوں کی راتیں ہیں، دیکھتے ہیں بچے کے حجرے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی گرم کرنے کا کمرے کو انتظام نہیں، کچھ کھانے کو بھی خاص نہیں، تو تھوڑے ناراض ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا اس سے تو اچھا تھا گاؤں میں دھونے والے تو ملتے تھے کم از کم، تو اٹھو واپس چلو گاؤں۔ تو یہاں میں جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، باپ کا حکم شریعت میں واجب ہوتا ہے۔ اگر باپ کوئی حکم دے دے واجب ہو جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی غلط کام نہ ہو جس کی شریعت منع کرتی ہو۔ باہر نکلتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے ہر سختی قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تھوڑا سی وقت گزرتا ہے، دروازے پہ کوئی آتا ہے، خادم آتا ہے، کہتا ہے سید تھے، سید کوئی آپ کو دروازے پہ بلا رہا ہے۔ باہر جاتے ہیں، دروازے پہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نورانی سا چہرہ کھڑا ہوا ہے، کچھ سامان دیتے ہیں کہ یہ سامان لو، اور کہتے ہیں کہ تمہارے کمرے میں جو کتابیں پڑی ہیں ان کو ہٹانا، تو ایک شمع ہوگی، اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی اور کمرہ گرم بھی ہو جائے گا۔ اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اندر جاتے ہیں، کتابیں ہٹاتے ہیں، واقعی شمع نکل جاتی ہے، کھولتے ہیں، گرمی ہوتی ہے۔ بیٹا باپ کو بتاتا ہے، دونوں گلے لگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سید ابو الحسن اصفہانی، چھوٹے سے گاؤں، لیکن عشق تھا، تڑپ تھی نا۔ کہاں پہنچے؟ نجف کے اپنے وقت کے مراجع بن گئے، اور اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اپنے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص، ایک اور طالب علم آیا، کہتا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو سامرا ہونا چاہیے تھا، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ خط پڑے ہوئے ہیں، کہا کھولو، ان میں فلانا نامہ کھولا،
کہا یہ امام کا نامہ ہے، امام نے کہا ہے تمہاری نوکری یہاں ہے۔ تو اگر انسان کو سچی لگن ہو تو جہاں امام چاہیں اسے لے جاتے ہیں۔ انسان کو سچی لگن ہو۔ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، میجورٹی ماشاءاللہ مجالس کی ہماری، اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں جوان آتا ہے۔ بزرگ ناراض نہ ہو، بزرگ بھی ہماری مجلس کی زینت ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ سکھایا ہے جبھی آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، امام کو جوان چاہیے، لیکن جوان کیسا جوان؟ وہ جوان کہ جو اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کر رات کو قیام کرتا ہو۔ فلم دیکھنا، وہ آپ لوگ تو یقیناً نہیں دیکھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھنا، دنیا جہان کی باتوں میں وقت گزار دینا آسان ہے۔ ہاں، بیٹھے رہو، باتیں کرو، اور پھر فجر سے پہلے گھر جاؤ اور تھوڑی دیر انشاءاللہ پھر کہیں نہ کہیں انسان معراج پہ نماز پڑھی لے گا۔ لیکن فجر سے پہلے سخت ہے، ہاں سخت، آسان نہیں ہے، وہ بھی تھکا ہوا ہو آدمی۔ آپ جانتے ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام ہو، خدا ان کے درجات بلند کرے، کتنی کتابیں لکھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کتنی کتابیں لکھی، بہت کتابیں آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، 14 ستارے اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ دو کام کہتے ہیں ان کے رکتے نہیں تھے سفر میں، ایک لکھنا، دوسرا تہجد۔ تہجد ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی، چاہے جو بھی تھا۔ تو دیکھیں آج اللہ نے کیا مقام دیا ان کو، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ہم پڑھ بھی نہیں پاتے، اتنا انہوں نے کام کیا ہے۔ جانے محترم، شہید صدر کے شاگرد ہیں، کتنی بہرحال تبلیغ کی۔ تو آپ اس جوانی میں اگر آپ تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے، اگر آپ نے 4 رکعت بھی پڑھ دی 2 کر کے فجر سے پہلے، آپ نے کمال کر لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کیا کیا۔ آپ اگر اس سحر میں بیدار ہو گئے تو رات کے فرشتے بھی آپ کا حساب لکھ رہے ہوں گے، اور جو فجر کے فرشتے آئیں گے وہ بھی آپ کا حساب لکھ رہے ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ بولیں گے مولانا امام زمانہ کی نوکری سے فجر کا کیا تعلق ہے؟ IT ہونا چاہیے، AI ہونا چاہیے، روبوٹ ہونے چاہیے۔ وہ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ سجدے کریں گے، جب آپ کا وجود پاک ہوگا تو علم بھی آپ کے وجود سے پاک نکلے گا، انسانیت کی بقا کے لیے نکلے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کا وجود پاک ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، تو وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں جانے محترم، آپ اپنے آپ نے اپنی قیمت کو پہچانیں، اور حدیث و روایات کی روشنی میں بھی یہی ہے، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، علماء اکرام بھی یہی فرماتے ہیں، اگر تمہیں دنیا چاہیے، اگر تمہیں دین چاہیے، اگر تمہیں آخرت چاہیے، جو بھی چاہیے، تہجد میں اٹھا کرو، تہجد کی عادت ڈالو، اور یہ نماز آپ کے چہرے پر نور لے کر آتی ہے۔ انسان دیکھیں، تہجد کا مسئلہ، خدا کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو تو زمین اور آسمان، جو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ خدا کو ہم کیا تسبیح کریں گے؟ خدا کی ہر چیز اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اصل میں ہمیں خود کو ضرورت ہے، ہم خود جب اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تھوڑی سی بات کریں گے، خلوت کریں گے، تو خود ہم اپنے آپ کو ریفرین کریں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ صحیح زندگی ہے یا غلط زندگی ہے، یہ جو فیصلے آپ صبح لے رہے ہیں یہ فیصلے آپ کے صحیح ہیں یا غلط ہیں، کون آپ کے لیے ایک گارڈ، ایک سیکیورٹی بن کر آپ کو بچائے گا؟ وہ آپ کی یہی عبادت ہے عزیزان محترم۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اگر انسان خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا تو شیطان اور ابلیس اتنا سسٹم بنا کے بیٹھا ہے،
آپ کو ایک لمحہ اجازت نہیں دیتا. شیطان ایک لمحہ فرصت مانگتا ہے، فرصت مانگتا ہے. بڑے بڑے سے علماء کے مقابلے میں آگے جان محترم، حالانکہ جانتا تھا عبادت گزار ہیں، سب کچھ ہے، مگر نہیں چھوڑا اس نے. تو ظہور تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز خدا سے رابطہ ہے، خدا سے محبت ہے. اس محبت کو، محبت کی خاطر بیٹھے، وہ زبردستی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو نہیں. جب دیکھیں کوئی بھی جب تک آپ کا اپنا دل نہیں چاہے کوئی کام نہیں کر سکتا. یعنی آپ کے دل میں یہ شدت احساس ہو کہ وہ جو میرا خالق ہے، وہ جو میرا روز محشر کا حساب کتاب کرنے والا ہے، میں اس سے بات کیوں نہیں کر رہا. اچھا ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ خود فیصلہ کریں، نماز کو چھوڑ دیں. میں اپنی بات کا، میری آپ کی نماز مجھ سے بہتر ہے. نماز تو ویسی ہے، 3 رکعت پڑھنی تھی، 4 رکعت پڑھنی تھی، اچھا ہو گئی، پوری ہو گئی. جماعت سے پڑھی تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ بتائیں آپ نے آخری دفعہ اللہ سے بات کب کی ہے؟ کب کیا آپ نے؟ ہم تو دعا بھی نہیں مانگتی نا پبلک، تو یہاں تسبیح بھی یوں پڑھتی ہے، یوں کرتی ہے، اس کو تو چاہیے بھی کچھ نہیں. بس جوان برل جو میں جوان دیکھتا ہوں تسبیح بھی کوئی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اٹھے پڑھ بھی لی تو بس. اللہ سے بات کب کی ہے؟ کب بات؟ پروردگار ہے، خالق ہے آپ کا. یہ باقی سب والدین بھی آپ کے موجود ہیں، اصل تو وہی ہے آپ کے لیے. کب بات کی آپ نے اللہ سے؟ بہت ضروری ہے جانے موت. اسی لیے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کو مشکل میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑا ہے، گڑ گڑا ہے. یہ گڑ گڑاہٹ خدا کو پسند ہے. اور یقین کریں اگر میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آتی، میں نے تو اللہ کو یاد نہیں کرنا تھا، نہیں یاد کرنا. آپ دیکھیں بیماری آئے گی اللہ یاد آ جائے گا، فائنینشیل کرائسس آئیں گے اللہ یاد آئے گا، رشتے ٹوٹیں گے اللہ یاد آئے گا. خوب اللہ خود جانتا ہے اس بندے کو. حدیث ہے نا کہ پروردگار کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو، حدیث قدسی ہے، کچھ لوگوں کو میں بیمار کر دیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اگر میں نے ان کو صحت دے دی تو یہ گمراہ ہو جائیں گے. اور کچھ لوگوں کو میں صحت مند رکھتا ہوں کہ اگر ان کو میں نے بیمار کیا تو یہ پھر کفر کرنے لگیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ذرا سا کچھ ہو جائے، اللہ تو کیسا خدا، تو یہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا. اور خدا کہتا ہے کچھ لوگوں کو میں ثروت مند رکھتا ہوں، یعنی پیسہ دے کے رکھتا ہوں. کیوں؟ اگر میں نے انہیں فقیر کیا تو یہ کفر کرنے لگیں گے. اور کچھ کو میں فقیر رکھتا ہوں، اگر میں نے انہیں مال دے دیا تو یہ فساد کریں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں، محنت نہیں کریں، صحت خراب ہے تو علاج نہیں، سب کریں. لیکن خدا آخر میں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. بہتر جانتا ہے. وہ محبت کرتا ہے. اور کیسی محبت؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. تو کہا اللہ سے کہو کیا کوئی دوست، کلیم اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہیں، کہا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ ملک الموت چلے گئے اللہ کے بعد. اللہ نے پیغام واپس بھجوایا، کہا ابراہیم سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنے میں دیر کرتا ہے؟ دوستی ادھر تو دوستیاں ہیں، تو کلیم اللہ. یہاں واقعاً انسان چاہتا ہے، خدا سے ملاقات چاہتا ہے، نہیں چاہتا. امام سے ملنا چاہتا ہے، ارے نہیں مولانا صاحب ابھی تو بہت گڑبڑ ہے، ابھی تو پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو اذان محترم. امام نہیں، کچھ نہیں، کچھ پوری زندگی دنیا مل جائے، امام نہ ہو کیا فائدہ.
امام ہو سب کچھ ہے. آج متا ترانا و نراہ کا، کب ہم آپ کو دیکھیں گے اور کب آپ ہمیں دیکھیں گے؟ کب دیکھیں گے ہم؟ عزیزوں نے لیا، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں، آپ کو نہیں دیکھتا. میں سب کی آواز سنتا ہوں مگر آپ کی آواز مجھے نہیں آتی. یہ تڑپ جب تک عشق اور محبت نہیں ہوگی ظالموں، یہ نہیں ہوگا. اسے ایجاد کرنا پڑے گا، اور یہ آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. یہ مجلس، یہ سید الشہداء کا ذکر دل کو نرم کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے. بڑے بڑے شخص پگھل جاتے ہیں حسین کی بارگاہ میں، بڑے بڑے شخص ٹوٹ. آج دنیا کو دیکھیں نا، آج آپ دیکھیں کہ اس مکتب نے لوگوں کو بیدار کیا. پہلے ہم کہتے تھے تو لوگ مانتے نہیں تھے. پہلے زمانے میں تھا جی مجلس میں نہیں جاؤ، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ڈھماکہ کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں نقصان ہے وہاں فائدے بھی بہت ہوئے ہیں. اب کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، مجلس لوگوں کے گھر چلی گئی. اب لوگ سنتے ہیں، لوگوں نے نہیں بات تو صحیح کرتے ہیں. اور جب سے جنگ ہوئی اب لوگوں کو لگ پتہ گیا، یہ جو اتنے سارے مسلمان تھے یہ وہ احد والے تھے. تو ایسے بھاگے کہ کافی دن لگ گیا ان کو. وہ تو کہاں پہنچ گئے، وہ لائٹ کی سپیڈ سے بھاگے تھے. تو آج دنیا کو پتہ چل گیا یہ جو سارے مسلمان ملک تھے یہ وہی احد والے تھے، اور جو ایک کھڑا ہوا وہ وہی تھا جو علی ابن ابی طالب والے تھے. علی یا علی یا علی پتہ چل گیا نا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لوگ کہتے ہیں مولانا جنگیں بڑھا کرے، تو ہم تو پھر ایسی ہی جنگ بڑھیں گے کہ وہ دیکھیں نا جو آج کھڑا ہوا ہے وہ کون ہے. اور دنیا کو پتہ چل گیا، لوگ ایمان لے آئے. لوگوں نے بولا یہی دین حق کا دین ہے، یہی دین صحیح دین ہے. تو ہم تو شروع سے کہتے تھے بھائی یہی دین صحیح ہے. بے شک آپ ہاتھ باندھیں، ہاتھ کھولے، کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے دل میں حب علی ہونی چاہیے. اگر بچنا ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی تو یہ محبت ہونی چاہیے. باقی کچھ نہیں فرق، ہمیں تو باقی کچھ چاہیے بھی نہیں ہے جانے محترم. ویسے بھی کربلا والوں کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، کربلا والے دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. تو ہم ویسے ہی تیار ہیں. آج دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں، دنیا بیدار ہے. آج ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج بڑے بڑے انفلوئنسر، آپ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، خود ہمارے اہل سنت بہت سارے دوست احباب خود واقع کربلا کو بڑے بہتر طریقے سے بیان کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کس نے آج دنیا میں حقانیت کو روشن کر دیا؟ کس نے؟ دیکھیں جان محترم، یہ دنیا کا راز ہے، راز کہ اگر کوئی چیز عیاں کرنی ہے تو خون کی قیمت دینی پڑے گی. خون کی قیمت. خون دیا، اور کیسا خون دیا! اللہ اور اس کی اولاد اور رسول اور اس کی اولاد کی خاطر. اور ہر جگہ محبت کا پیغام دیتے دیتے اپنے خون سے آج دنیا کو بیدار کر دیا، بیدار کیا. جب زندگی مولا کائنات کی سیرت پر، اور کیسی سیرت، جو مولا کی سیرت پر ہم تو بہرحال ہماری، دیکھیں امام خود فرماتے، امام کی حدیث ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو قربت خدا اور قیامت میں
دائیں ہاتھ والوں میں تمہارا قرار ہو، تو یہ چند خصلتیں، کوالٹیز تمہارے اندر ہونی چاہیے. ایک، جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ بھی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. مشکل ہے، اس کو پریکٹس کیا کریں. یہ حدیثیں صرف مجلس میں سننے کے لیے نہیں ہے. کل سے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے، کم از کم سگے بھائی کے لیے. بولے یار مومن بھائی تو بہت سارے ہو جائیں گے، مشکل ہو جائے گی. کم از کم سگے بھائی کے لیے پریکٹس کریں گے. جو اپنے لیے پسند کیا ہے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. پتہ تو چلے امام کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں آپ. خصلت بھی تو چاہیے، کوالٹی نہیں چاہیے کہ آپ کو نہیں چاہتے قیامت میں کہاں ہو آپ. پھر دوسری چیز، جو چیز تمہیں خود کو اپنے لیے ناپسند ہے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونی چاہیے. یعنی جو مجھے برا لگتا ہے تو مجھے آپ کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے نا، آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کو بھی برا لگتا ہے. اب میں مثلاً چاہتا ہوں کہ کوئی میری برائی نہ کرے تو پھر مجھے بھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. برا لگتا ہے نا، اپنے لیے جو برا ہے دوسرے بھائی کے لیے برا. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ولایت کے معاملے میں اس کو نصیحت کرو. نصیحت، یہ جو ہم ولایت کرتے ہیں یہ خیر خواہی کی نصیحت ہے کہ بھائی یہی ہے سب کچھ، اصل یہی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے کردار میں میری سیرت پہ عمل کرو، اور عاقبت جو میرا نتیجہ ہے، جو کہ کامیابی ہے خدا کے لیے، اس کا انتظار کرو. کامیاب آدمی وہی ہے. اب وہ جو شخص، اب دیکھیں امام کی اپنی زندگی، امام کی اپنی سیرت پہ ظاہر مولا کائنات جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خود ائمہ نے کہا کہ جیسے ہمارے جد تھے ویسی زندگی گزارنا مشکل، آسان کام نہیں ہے. لیکن راستہ دیا. راستہ کیا دیا؟ کہ جو رہبر لیڈر ہوتا ہے سوسائٹی کا، جامعہ کا، وہ تو امت کے باپ ہیں. انہوں نے راستہ دیا نا، دنیا قد کر دیا. ابن عباس ایک جنگ میں آئے، خیمے میں امام بیٹھے ہوئے اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے ہیں. ابن عباس آیا، کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ. امام نے اسی کو پھینکا، الٹی ہو گئی. کہا میرے نزدیک دنیا کی یہ ظاہری حکومت اس چپل سے کم ہے. علی یہی ہے، علی کو کوئی دنیا کی اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کو. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے جس کو وہ انجام دے رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے زان محترم. یعنی دنیا کی خواہش نہیں ہے، کم سے کم کھانا، سادی زندگی. مولا کائنات شب شہادت آپ کے سامنے ہے. بیٹی نے 2 چیزیں لا کے رکھی، 3 چیزیں لا کے رکھی. کہا بیٹی کبھی وہ کون سی ایسی رات ہے جس میں ہم نے 2 چیزوں سے افطار کی ہو؟ اب چیز بھی کیا ہے؟ نمک ہے، پانی ہے، یا دودھ ہے. اب جو سیرت پہ چلے گا زان محترم وہی کھڑا رہ سکتا ہے. جس کی شانوں، جس کے بینک بیلنس ہوں، ادھر ادھر کاروبار ہوں، کہاں انسانیت کو بچانا ہے. آج ہمارے جو حکمراں ٹینشن میں رہتے ہیں اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ اپنا سب کچھ لیفٹ رائٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو پریشانی تو ہوتی ہے. دیکھیں جتنی دنیا پھیلائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا دنیا میں رہنا. جتنی دنیا چھوٹی سی اتنا کچھ نہیں. اب رہبر کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟ گھر میں جو کارپیٹ بچھا ہوا تھا وہ وہی قالین تھا جو شادی میں ملا تھا. گھر کے اندر آپ یقین کریں زار محترم ایسے نہیں ہوتا. کئی عرصے سے گوشت نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں جو سب سے غریب ہے وہ کتنا گوشت کھا سکتا ہو. جو سادے پھل، اچھے والے نہیں، ہم تو اچھے جا کے لیتے ہیں نا، جو عام آدمی پھل لیتا ہے وہ پھل، اپنی کتابیں بیچ کر اپنا گزارا کرنا. تو یہ چیزیں انسان اپنے اندر ایجاد کرنی پڑتی ہیں. آپ ایجاد کریں گے تو آپ کو مقام ملے گا. اور جسے مقام خدا دے دے، جسے مقام خدا دے دے، اس کے مقام کو کوئی گرا نہیں سکتا. بدن توڑ سکتا ہے، ٹکڑے کر سکتا ہے، بکھر سکتے ہیں،
لیکن نام کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے ہے، جب تک بدن میں تھی روح کیسی تھی، جیسی بدن سے باہر نکلی پوری دنیا میں پھیل گئی. خوف. سسٹم کتنا ڈیزائن کیا، کیسا سسٹم ڈیزائن کیا. یہ بغیر امام کی نصرت کے نہیں ہو سکتا. امام بھی اسی کی نصرت کرتے ہیں جو امام کے راستے پر اپنی زندگی گزارتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آج ہم چاہتے ہیں اپنے امام تک پہنچیں تو ہمیں اپنی زندگی کو اطاعت امام میں گزارنا پڑے گا، اور اطاعت عمل اور کردار سے نظر آنی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں چند چیزوں کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں کچھ چیزیں کرو. پہلی چیز امام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے تعلق توڑ دے تو تم جوڑ دو. کوئی تعلق تم سے توڑ دے، تم سے کٹنے کی کوشش کرے، تم سے الگ ہونے کی کوشش کرے، تم اس سے اپنے آپ کو جوڑو. یہ معاشرے کے لیے، دشمن نہیں. ہاں اسلام کا دشمن اس میں نہیں ہے، یہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، فیملی کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے. کوئی تعلق توڑا ہے، تم تعلق کو جوڑو. کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. امام کہہ رہے ہیں جو برائی کر رہا ہے، بدی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو. ہمارے ہاں تو الٹا ہے، کوئی برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہماری نگاہ چھوٹی سی ہے، یہیں تک ہے، بس پردے کے پیچھے نظر نہیں آتی. امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں کوئی چیز نہ دے کوئی چیز کی تمہیں ضرورت ہو، کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، نہ دے تو تم کل اس کو اگر کچھ چاہیے تو اس کو دو. معاشرہ سازی کر رہے ہیں امام. جانے محترم، امام سوسائٹی ڈیولپر ہے. سوسائٹی نہیں بلڈنگیں بنا رہے ہیں آپ، کمیونٹی بنا رہے ہیں آپ، وہ سوسائٹی کے جو امام تک جانی ہے اس سوسائٹی کو ڈیزائن کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز تمہیں دینے سے انکار کر دے، کل کو تم اس کو ضرورت پڑے تم اس کو دو. امام فرماتے ہیں کوئی تمہیں برا بھلا بولے، دشنام کہے، تم اس کو سلام کرو. سلام. ابھی آپ کو کوئی برا بھلا بول دے، آپ یا تو پھر آپ اس کو اتنا بولیں گے، یا کم سے کم آپ ہوں گے آپ بولیں گے میں تو اس کو دیکھتا ہی نہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ تمہیں برا بھلا بولے تو اس کو سلام کرو. سلام کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں نہیں رہنا. امام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے دشمنی کرے تو تم اس کے ساتھ انصاف کرو. انصاف یعنی کیوں؟ یعنی اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے، اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، اب یہ نہیں کہ تم بولو کہ اب میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں، جو کیا ہے اگر اس کا جو حق بنتا ہے وہی کرو، اس سے زیادہ یعنی انصاف کرو، انصاف کا تقاضا کرو. آخری چیز امام فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اس کو درگزر کرو، معاف کرو. یہ سب معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دشمن اسلام کے لیے نہیں. ہاں وہ کرے آپ کو نہیں، وہاں تو امام کا قول ہے جہاں سے پتھر آئے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر دائیں گال پہ تھپڑ پڑے تو بایاں گال بھی آگے کر دو، مگر مولا کائنات نے کہا پتھر جہاں سے آیا اس کو ویسے ہی واپس کرو. تو یہ دشمن کے لیے اسٹریٹجی الگ ہے، معاشرہ سازی کے لیے اسٹریٹجی الگ ہے. معاشرہ بنانا ہے، معاشرے کو ضرورت ہے. آج آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ اس محلے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ آپ کا ہے. اگر یہاں برائی ہے تو یہ برائی آپ کی ہے. آپ خوش نہ ہوں کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو آپ خوش ہوں کہ بھائی ہمارے ہاں تو نہیں ہوئی ہے. نہیں. مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر کسی کے ساتھ برائی ہوئی ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. آپ معاشرہ صحیح کریں. آپ صبح شام خبریں دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا. جانے محترم، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ان چیزوں کو پھیلانا اچھا نہیں ہے. اس کا سد باب کریں. بہت ساری چیزیں جوانی میں بڑی اچھی لگتی ہیں،
جوانی ہے چلو گزر جائے گی، نہیں اذان موت، ہو سکتا ہے یہ جوانی ہی آخری ہو، موت زندگی کا نہیں پتہ۔ ابھی ایک 17 سال کا یسو کا جوان ایکسیڈنٹ ہو گیا، چہرے کے رائٹ کے آرگن شاید لیفٹ میں چلے گئے، ICU کے اندر۔ دعا کریں پروردگار اسے جناب علی اصغر کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خوب آپ کے سامنے کتنے جوان چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت ہے، یہ پھر تھوڑی آئے گی۔ اس اپرچونٹی کو اویل کریں، بلڈ کریں کمیونٹیز کو۔ سوچیں آپ اپنی اس چھوٹی سی کمیونٹی کو جو آپ کی سوسائٹی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہاں پر ایجوکیشن کیسی ہو، یہاں پر صفائی کیسی ہو، یہاں پر اور کوئی کام کیسے ہوں، کلچرل ایکٹیویٹیز کیا ہوں، برائی کیسے روکے، اگر حجاب بے حجابی ہو رہی ہے، ڈرگز ہو رہا ہے، نشہ ہو رہا ہے معاشرے میں، کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم جوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے یا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں تو کل کو امام زمانہ آپ کو کہاں بلائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، امام زمانہ آپ کو کیا نوکری دیں گے؟ کوئی تو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیا کریں گے آپ؟ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو مولا کی جوتیاں اٹھا لیں گے۔ اچھا بھائی اٹھا لینا، لیکن وہاں تک بھی تو پہنچنا ہی ہے نا، اتنا آسان تھوڑی ہے جوتیاں اٹھانا مولا کی بھی، کچھ ایکٹیویٹی کچھ ایبلٹی بنانی پڑے گی۔ وہاں تو دنیا کے سردار جھکے ہوئے ہیں، وہاں تو سب ارے جھکا ہوا، آسان تو نہیں ہے۔ تو آپ اچھا مولا کہتے ہیں مجھے جوتیاں نہیں اٹھوانی، مجھے کچھ کام کروانا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ تو کیا واقعاً میں یہ سوچتا ہوں، یہ پریکٹیکل ہے جان محترم، میں بہت کوشش کرتا ہوں اور گراؤنڈ لیول پہ آگے گفتگو کروں، پریکٹیکل کیا ہے اسٹریٹجی ہمارے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی ذمہ دار ہیں، جو مطلب بہت سارے لوگ تو بچے ہیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، سوچنا تو ہر کسی کو چاہیے نا۔ مثلا آپ روز گزر رہے ہیں، کھڈا ہے، کھڈے سے گزرے جا رہے ہیں، وہی کو صحیح کر لوں، میں صحیح کر لوں، بلدیہ یہ تو سب آپ کو پتہ ہے، یہاں سب فارغ ہیں، ابھی تھوڑے بیدار ہوئے ہیں بھائی لوگ، سائیں لوگ تھوڑا آج کل بہت ادھر ادھر کر رہے ہیں، روڈ صحیح ہو رہے ہیں، اللہ کرے خدا کرے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے، لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری اس سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر۔ امام محنت کی ضرورت ہے، اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ کچھ گھنٹے آپ اپنے امام کو دے دیں، میں آپ کو اگلے سال کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے امام کو دے دیں، خود امام آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جان محترم، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اپنے مولا کے لیے وقت گزارتا ہے، امام اس کو کسی مقام پہ لے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان محترم، جنہوں نے ایک قدم بھی امام حسین کے لیے بڑھایا، امام حسین نے انہیں کیا کیا عطا کیا، آپ کے سامنے تاریخ بڑی پڑی۔ جس نے ولایت کے لیے کام کیا، امام نے اس کو کیا کیا دیا۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، کتنی جلدیں ہیں صرف غدیر، ایک حدیث ہے، اس حدیث کے لیے تقریباً 11 جلدیں غدیر کی کتاب کا نام کیا ہے؟ غدیر، علامہ امینی، صرف ایک حدیث کے اس بات کے لیے کبھی بغداد، کبھی شام، کبھی ہندوستان، کبھی کہاں، کبھی کون سا کتاب خانہ، کبھی کوئی لائبریری، 30 سال کہتے ہیں لگا دیے، 30 سال صرف ولایت کا اس بات کے لیے۔ کیا مقام ملا؟ ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، روز محشر ہے، لوگ صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور مولا جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کہا میرے بابا کی باری آئی، امام نے جو جام تھا اس کو رکھ دیا، ہاتھ میں کوثر اٹھایا،
کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس عالم میں تمہیں روشن کریں گے۔ امام کی کام کیا 30 سال حقانیت ولایت کو ثابت کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کتنا کرتے؟ بہت اپرچونٹیز ہے آپ کے پاس، اللہ نے برین دیا ہوا ہے، یہ برین دنیا کو الٹ سکتا، اس پہ محنت کریں، صحیح حسینیت کو پہچانے، صحیح حسینیت، ماتم، گریا، آہو بکا سب ضروری ہے، بغیر جذبات کے انسان احساسات کے بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کے بعد کا جو مقصد ہے وہ عقل اور شعور کے ساتھ امام حسین کا ساتھ دینا ہے۔ 3 محرم کہتے ہیں امام نے خط لکھا۔ کس کو خط لکھا؟ حبیب ابن مظاہر کو۔ حبیب کون ہے؟ دوست ہے نا بچپن کا، دوست ہے بچپن کا، صحابی رسول بھی ہے، دوست بھی ہے۔ خط لکھا، خط پہنچا، 3 کو کہتے ہیں لکھا، اس زمانے میں پہرے وہرے تھے، پتہ نہیں کس تاریخ کو پہنچا ہے اور پھر اس تاریخ شروع سے امام حسین کے پاس پرچم تھے، علم، سب کو علم دیے ہوئے تھے، ایک علم سنبھال کے رکھتے تھے ہر پورے سفر میں، نہیں دیتے تھے، انتظار تھا اس علم کو اٹھانے والا آئے گا، آئے گا۔ خط پہنچا حبیب کے پاس، حبیب گھر میں غذا تناول فرما رہے تھے، کہتے ہیں جیسے ہی خط آیا حبیب نے پڑھا، امام کا سلام تھا، جناب حبیب کو فقی کہہ کر پکارا، علم تھا، سب کچھ تھا، اور بعض زر متون جو ہے وہ بہرحال جو ہمیں ملتے ہیں جانے محترم، ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں۔ کہا حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر روز محشر رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کے مل جاؤ۔ اللہ اکبر، غریب امام، مظلوم امام۔ عزیزان محترم، حبیب نے پڑھنا تھا، حبیب کے وجود میں عشق کی آگ لگ گئی، حبیب سے سنبھلا نہ گیا۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا، کیا پریشانی ہو گئی، اچانک سے کیا ہو گیا؟ کہا امام کا خط آیا۔ کہا پھر؟ کہا امام نے کربلا بلایا ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا مجھے تمہارا خیال ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ کیسی خواتین تھیں، کہتی ہیں حبیب میں خاک کھا کے گزارا کر لوں گی، علی کی اولاد کربلا میں ہے۔ حبیب نے وہیں رخت سفر باندھا، وہی بات۔ حبیب نے غلام کو کہتے ہیں بھیجا، کیونکہ پہرے لگے ہوئے تھے، لوگ نکل نہیں سکتے تھے، سختی بہت ہو گئی تھی، کوفہ سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا، پہرے تھے۔ سواری کو بھیجا غلام سے کہ فلانے مقام پر کھڑے ہو جانا، منزل پہ میں وہاں پہنچوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ حبیب بہانے سے بازار گئے، بازار نکلے، بازار پہنچے، مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا۔ مسلم بھی دوست ہیں، حبیب کے بھی دوست ہیں، دوستی ہو تو ایسی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی دوستی ہو، کیونکہ جو خود کمال پہ جا رہا ہو اپنے دوست کو بھی کمال پہ لے کے گیا۔ کیا دوستی ہے زانے موت۔ مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں۔ کہا کربلا چلو؟
حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مسلم کہتے ہیں رکے نہیں، نہ گھر گئے سیدھے کربلا۔ اب ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقام ہو، یہ بڑا کہتے تھے کہ جہاں غلام کھڑا ہوا تھا نا سواری کو لے کے، اب سواری بے چین ہے اور وہ سواری کو روک رہا ہے، سواری بے چین ہے۔ کیسے غلام تھے نہ جانے، میں قربان جاؤں مولا پہ۔ غلام سواری سے کیا کہہ رہا، کہتا ہے پریشان نہ ہو، اگر آقا نہیں آئے تو میں چلا جاؤں گا۔ حسین اگر آقا نہیں آئے میں چلا جاؤں گا، میں چلوں گا۔ حبیب آئے، حبیب سواری پہ بیٹھے، کبھی حبیب سواری پر جا رہے ہیں، غلام دوڑ رہا ہے، کبھی غلام سواری پر حبیب دوڑ رہا ہے۔ عشق جاذبہ حسینی ہے، کھینچ رہا ہے، حبیب آؤ، آ جاؤ۔ عزاداران محترم، جیسے ہی دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے، امام جانتے تھے غربت امام حسین ہے نا، وہاں تو جوک در جوک لوگ دشمن کے لشکر میں آ رہے تھے، یہاں تو کوئی نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو جیسے ہی دھول اٹھی دیکھا حبیب ہے، ایک عجیب خوشی کا سما ہو گیا کہ غریب کی فوج میں بھی کوئی آیا۔ حبیب کا آنا تھا، ایک شور اٹھ گیا، جناب زینب کے کان میں آوازیں آئی، کہا جناب فضہ سے، فضہ یہ کیسا شور ہے؟ کہا بی بی دیکھ کر بتاتی ہوں۔ خوشی کی ایک کیفیت ہے کہ کوئی آیا ہے۔ جب جناب فضہ واپس آئیں، کہا سید زادی، میری شہزادی، حبیب آئے ہیں۔ بہن تھی نا، بھائی سے بڑی محبت تھی، جانتی تھی بھائی کے دل کو سکون آیا ہوگا، حبیب آیا ہے۔ کیا کہا؟ فضہ جائیں، حبیب کو ہمارا سلام دے۔ سلام۔ ہاں عزاداران محترم، جب جناب حبیب کو سلام ملا نا، کہتے ہیں دشت پہ بیٹھ گیا، ریت کو اٹھایا، سر پہ ڈالا، کہا پروردگار کیسے دن آ گئے، علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا۔ گریہ کی راتیں ہیں عزاداران محترم، ہمیں کیا پتا جناب سیدہ نے کب سے مدینہ چھوڑا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا وہ حسین کی ماں نہ جانے کب سے آئی ہوئی ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم نے تو وہ مقام بھی نہیں دیکھے، ہم تو جاتے ہیں زیارت پر، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مگر آپ سلام کریں امام زمانہ کو۔ زیارت نائیہ آپ نے پڑھی ہوگی نا، زیارت نائیہ امام زمانہ کی طرف سے، امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو جلتے ہوئے خیموں پر۔ اور امام جب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو گویا امام دیکھ رہے ہیں، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں پڑے رہے۔ امام نے تو عین ہی کربلا دیکھی ہے نا، امام تو بہتر جانتے ہیں عزاداران محترم، اصل پرسہ تو امام کو ہے، امام زمانہ کو ہے۔ حبیب نے یہی کہا، وقت گزر گیا، شب عاشور آئی، اصحاب کے کارواں میں حبیب بیٹھے ہیں سب کو لے کر،
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو صبح خیال رکھنا یہ نہ ہو ہم سے پہلے رسول کی اولاد ماری جائے، یہ نہ ہو. ہمیں پہلے قربانی دینی ہے، ہمیں پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے. عجیب ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں. شب عاشور آپ کے سامنے شمع گل کر دی گئی، کوئی نہیں گیا. وہ کیسے جاتا؟ امام کو پہچان گئے تھے. یہی تو کہا جناب عقیل کے بھائیوں نے شب عاشور کے صاحب ہیں، آپ سنیں گے آئندہ. مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. روز عاشور آئی، جناب حبیب آپ جانتے ہیں بزرگ بھی ہیں، سب کچھ ہے. جناب حبیب نے روز عاشور امام حسین سے ایک سوال پوچھا. کہا مولا میں یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ میری موت میرے سامنے ہے، اس لیے نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چاہتا ہوں اپنی معرفت میں اضافہ کروں. کہا پوچھو حبیب. کہا مولا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کہاں تھے اور کیا تھے؟ معرفت دیکھیں، موت قریب ہے مگر پھر بھی اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا ہے جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پہ نور کی حالت میں تھے. ہاں عزاداران محترم، روز عاشور کے مصائب اپنی جگہ. جناب حبیب، جناب مسلم پہلے گرے، جناب مسلم گرے، زخمی ہوئے. حبیب ابن مظاہر مسلم کے بدن پہ پہنچے. دوست تھے، جانتے تھے خود بھی شہید ہو جائیں گے، مگر پھر بھی پوچھا، رسم ہے، کوئی وصیت ہے تو بتاؤ. جناب مسلم نے اشارہ کیا امام کی طرف. حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے. جب تک صحابی زندہ رہے سینوں پہ تیر کھاتے رہے، گرتے رہے. ہاں عزاداران، جناب حبیب بھی گر گئے، جناب حبیب کے تیر بھی مولا جناب حبیب کے بھی بدن پہ آئے ہوں گے. کتنے خوش قسمت تھے یہ سب. سب کے بدن پر میرا مولا آیا، سب کے بدن پر. اور امام نے پھر کیا کیا؟ بس آخری منزل اور آپ سے التماس دعا عزاداران محترم، آخری وقت آیا نا، امام جب خیمے سے نکلے سب بکھرا پڑا ہے، کوئی نہیں بچا. اکیلا رہ گیا جسے چکیاں پیس کے پالا تھا. اکیلا رہ گیا جسے نانا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. اکیلا رہ. قوم کو دکھایا تھا رسول نے، حسین منی وانا من الحسین. سجدے کو طلانی کر کر میرے رسول نے امت کو دکھایا، یاد رکھنا یہ حسین ہے جس کی وجہ سے رسول کے سجدے طلانی ہے. خیال رکھنا حسین کا. کوئی خیال نہ رکھا. حسین تنہا ہے، اکیلا ہے. دائیں دیکھا میرے مولا نے، بائیں دیکھا. اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ اینا اینا ہانی ابن عروہ، عروہ کہاں ہو؟ اینا اینا حبیب ابن مظاہر، حبیب کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا مولا اکیلا رہ گیا. ارے عزاداران محترم، کوئی نہ بچا، حسین تنہا رہ گیا. ارے سب کے جنازوں پر پہنچنے والا حسین دشت کربلا میں اکیلا زین سے زمین پر آیا. ارے بہن تڑپتی رہی، واہ محمد واہ علی. ارے کوئی ہے حسین